الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ معلومات اسلام کے معزز سامعین، روزہ کیوں فرض کیا گیا، اس میں اسرار و رموز کیا ہیں، اس متعلق ہم آپ کی خدمت میں تفسیر نعیمی کے حوالے سے کچھ عرض کریں گے۔ روزہ میں سادہ حکمتیں ہیں، اس لیے ہر قوم روزہ کو عبادت جانتی رہی اور جانتی ہے، اگرچہ طریقے میں قدر اختلاف سے۔ روزہ فرض ہونے کی کئی حکمتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ روح عالم اجسام میں آنے سے پہلے کھانے پینے وغیرہ سے پاک اور صاف تھی، اس لیے گناہوں سے بھی محفوظ رہی۔ اجزائے جسم کا بھی یہی حال تھا، مگر جب یہ دونوں ملے، جسم روح کی وجہ سے غذاؤں کے حاجت مند ہو گئے اور گناہوں میں مبتلا۔ ضرورت تھی کہ اب کچھ روز ان کو مرغوب غذاؤں سے باز رکھا جائے تاکہ انہیں اپنی پہلی حالت یاد آئے، پہلے کی طرح اب بھی گناہوں سے بچتے رہیں، تو اس لیے روزہ فرض کیا گیا۔ اور ایک حکمت یہ ہے کہ نفس اور روح دو دشمن ہیں جن کا مقام اور مرکز جسم انسانی ہے، ان میں سے ایک کی قوت دوسرے کی کمزوری اور ضعف کا سبب بنتی ہے۔ نفس جسمانی غذاؤں اور لذتوں سے قوی ہوتا ہے، قوت پکڑتا ہے، اور روح نیک اعمال سے۔ تو ضرورت تھی کہ کچھ روز بھوکھا رکھا جائے اس جسم کو تاکہ نفس کمزور ہو۔ اور ایک حکمت یہ ہے کہ روزہ میں بھوک اور پیاس کی تکلیف کا پتہ چلتا ہے، جس سے غذا اور پانی کی قدر ہوتی ہے، انسان خدا کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور ایک حکمت یہ ہے کہ روزہ سے بھوکوں اور پیاسوں پر مہربانی کرنے اور ہمدردی جتانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ امیر اپنی بھوک یاد کر کے غریب کی بھوک کا پتہ لگاتا ہے۔ ایک بادشاہ گزرا، اس کے زمانہ میں قحط سالی ہوئی، تو اس نے مالداروں کو حکم دیا کہ وہ روزہ رکھیں اور اپنے دوپہر کا کھانا غریبوں کو دے دیا کریں تاکہ شام کو تم اور غریب دونوں مل کر کھاؤ۔ اور ایک حکمت یہ ہے کہ روزہ سے بھوک برداشت کرنے کی عادت رہتی ہے، اگر کبھی کھانا میسر نہ آئے تو انسان گھبراتا نہیں۔ اور روزہ بھوک بہت سی بیماریوں کے علاج ہیں۔ اب بھی جدید دور میں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ فاقہ بہت سی بیماریوں کا علاج ہے، اس سے معدہ کی اصلاح ہوتی ہے۔ اور ایک حکمت یہ ہے کہ نفس دن میں تو کھانے پینے کی اور شب کو سونے کی رغبت رکھتا ہے، شریعت نے اس کی مخالفت کرائی تاکہ اس کی اصلاح ہو، اس طرح کہ کبھی دن میں روزوں سے اور کبھی رات میں نمازوں کا حکم دیا کہ ماہ رمضان میں دن کو کھانے پینے سے باز رہو اور رات کو تراویح اور تہجد پڑھو۔ یہ بات خیال میں رہے کہ نماز، سجدہ وغیرہ فرشتے اور دیگر مخلوقات بھی ادا کرتی ہیں، مگر روزہ صرف اور صرف انسان کی عبادت ہے۔ دوسری تمام مخلوق، فرشتے اور غالباً جنات بھی روزے نہیں رکھتے، یہ صرف اور صرف انسانی خصوصیت ہے۔ اس لیے رب تعالیٰ نے فرمایا علیکم الصیام، اے انسانوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ روزہ کے بے شمار فضائل ہیں، مثلا حدیث پاک میں ہے کہ الصوم لی و انا اجزی بھی، اس کو اجزا بھی پڑھا گیا۔ پہلی صورت میں معنی یہ ہے کہ روزہ میرا ہے، میں اس کی جزا دوں گا۔ دوسری صورت میں معنی یوں ہوگا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں۔ ساری عبادات میں ریاکاری ہو سکتی ہے لیکن روزہ میں نہیں ہو سکتی۔ ساری عبادات میں کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے اور روزہ میں چھوڑنا پڑتا ہے، لہذا اس کی جزا بھی مقرر نہیں۔ رب دینے والا، بندہ لینے والا۔ نیز دوسری عبادات قیامت کے دن قرض خواہ اور دوسرے اعلی حقوق چھین سکتے ہیں، لیکن روزہ نہیں چھینا جائے گا۔ فرمایا جائے گا کہ روزہ ہمارا ہے،
کسی کو اس کا جزا اور ثواب نہیں ملے گا۔ تمام عبادات کا بدلہ جنت ہے اور روزہ کا بدلہ خالق جنت ہے۔ تمام عبادات میں اطاعت کا غلبہ ہے اور روزہ میں عشق کا غلبہ ہے کہ اس میں دنیاوی چیزوں کو محبوب کے لیے چھوڑنا پڑتا ہے، کم کھانا، کم بولنا، کم سونا، یہ ساری باتیں روزہ میں حاصل ہو جاتی ہیں۔ جو اطاعت کرے اس کا بدلہ ہے انعام، اور جو عاشق ہو عشق حقیقی کرے اس کا بدلہ محبوب کی ملاقات ہے۔ روزہ میں انسان ہر وقت عبادت کی حالت میں رہتا ہے، اس کا سونا، اس کا بولنا، اس کا چلنا پھرنا سب عبادت، کیونکہ روزہ منہ کی حالت میں ہوتا ہے اور منہ میں ہوتا ہے۔ جیسے وضو اور غسل گندگی جسم کو دور کر دیتے ہیں اور انسان کو عبادت، تلاوت اور مسجد میں آنے کے قابل بنا دیتے ہیں، ایسی روزہ روح کو پاک کر کے دربار یار کے لائق بنا دیتا ہے، مشاہدہ جمال ہم کلامی رب ذوالجلال کی قابلیت پیدا کر دیتا ہے۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام جب طور پر جاتے تو روزہ رکھ کر جایا کرتے تھے، اور تورات شریف وصول کرنے کے لیے آپ نے 40 روزے بھی رکھے تھے۔ اور روزہ سے شہوت ٹوٹتی ہے، غفلت دور ہوتی ہے۔ جس کی غفلت اس سے بھی نہ جائے اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو رنج، غم اور فکر آخرت میں مبتلا رکھے، یہ نفس کا آخری علاج ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ ماہ رمضان، قرآن مجید اور روزہ قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ 3 شخص بہت بد نصیب ہیں، جو حضور کا نام سن کر درود شریف نہ پڑھے، اور جو ماں باپ کا بڑھاپا پا کر ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، اور جو ماہ رمضان پا کر نیک اعمال کر کے جہنم سے آزاد نہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ رمضان شریف کی قدر نصیب فرمائے۔